الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل و آداب۔ پچھلے حصہ میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل کا تذکرہ قرآن کی روشنی میں کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، آقا یہ تو فرمائیے کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ آقا نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے ہر ایک کے ساتھ تم سلام کہتے چلے جاؤ۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہترین اسلام جو ہے، بہترین اسلام کا جو حصہ ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور لوگوں کو سلام کہنا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے میرے امتیو تم خود کو آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کی ایک گٹلے کے ساتھ ہی کیوں نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ کی راہ میں تم ہزاروں یا لاکھوں پیسے خرچ کرو یا بہت زیادہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرو، اناج اور غلہ تقسیم کرو، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی شخص ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی بھوکے کو ایک کھجور بھی کھلا دیتا ہے، تو کل بروز محشر وہ کھجور اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا، اور جب تک حساب و کتاب ہو نہیں جاتا، تو گویا جو ہم اس دنیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو کل بروز محشر جب کوئی اور سایہ انسان کے لیے میسر نہ ہوگا، تو اس وقت انسان کا وہ صدقہ اس کے سر کے اوپر سایہ بن کر آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کتنا خرچ کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت کے کیا ہی کہنے، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ایک نو مسلم شخص آیا، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ آقا مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، تو آقا کے سامنے دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں پھیلی ہوئی تھی جو آقا کی اس وقت ملکیت میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص جاؤ، یہ ساری کی ساری بکریاں میں نے تجھے دے دی ہیں اللہ کے لیے۔ تو وہ شخص اپنے جب قبیلے واپس لوٹا، اپنے لوگوں کے پاس لوٹا، تو اس نے یہ کہا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَى الْفَقْرَ۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کی عطا کے بعد محتاجی اور فقیری کا اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انسان شروع میں تو شاید اس غرض سے آ جاتا ہے اسلام میں کہ اس کو پیسے ملیں گے، لیکن جب وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جود و سخا کو دیکھتا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا کو دیکھتا ہے، تو اس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام راسخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ المصابیح میں مذکور ہے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں آقا نے ایک دن ہمیں نماز عصر پڑھائی، اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحہ اپنے گھر لوٹے،
اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کوئی تشنگی ہے، کوئی پریشانی ہے۔ آقا اپنے گھر گئے اور واپس پلٹے۔ ہم ابھی مسجد میں موجود تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ خیریت تو تھی، آپ اس قدر جلدی سے گئے اور جلدی سے واپس آئے؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے گھر میں چند سکے سونے کے پڑے ہوئے تھے، سونے کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور مجھے نماز پڑھنے کے دوران یاد آیا اور میں جلدی سے اپنے گھر لوٹا تاکہ میں ان کو جلد از جلد اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ محمد پر وقت نجا آ جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس سونے کے چند ٹکڑے تو موجود تھے لیکن میں نے کسی ضرورت مند کو وہ سونے کے چند ٹکڑے نہیں دیے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے یہ عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں کچھ آداب بھی سکھائے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ مالک، جو تیرا بندہ تیری راہ میں خرچ کرے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے گا، باری تعالیٰ تو انہیں اور زیادہ عطا کرتا چلا جا۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ باری تعالیٰ جو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، جو اپنی مال و دولت کو روک لیتا ہے، جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو مالک ذوالجلال تو بھی ان سے اپنا مال و دولت، تو بھی اپنی نعمتیں اور رحمتیں ان سے چھین لے۔ تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ سنن ابو داؤد میں مذکور ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو کپڑا پہنائے کہ جس کے پاس کپڑا میسر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اسے سبز رنگ کا کپڑا پہنائے گا۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل بروز محشر جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں۔ اب آداب کیا ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جانب ہم ہیں کہ جو ہم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، اور دوسری جانب وہ خالق کائنات ہے کہ وہ کچھ بندوں سے محبت کرنے کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جب وہ کسی سائل کو دے رہا ہو تو وہ جو عطا کر رہا ہے اس کی عطا سائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان راز ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ جب دے رہا ہے تو صرف سائل کو خبر ہو، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو خبر نہ ہو، تو اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر 7 لوگوں کو اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا۔ فرمایا کہ ان 7 میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا کہ جب اس وقت کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا۔ تو حاضرین گرامی قدر، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس وقت جو ضرورت مند انسانیت ہے ان کی مدد کرنی ہے ہمیں،
اور یوں کرنی ہے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور خالق کائنات بھی ہم سے راضی ہو جائے اور بنی نوع انسان کے لیے ہم مسیحا بھی بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔